بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء و طالبات السلام علیکم. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. جی تو ہاں جی، ماحولیاتی آلودگی جو کہ ہمارا صفحہ نمبر 64 پر ہے. ماحول اور انسان ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے اس ماحول کو متوازن پیدا کیا تھا. دنیا میں انسان کی پہلی پہچان اسی ماحول سے ہوئی تھی. یہی ماحول انسان کا محافظ اور نگہبان تھا، مگر جو انسان ترقی کی منزلیں طے کرتا گیا وہ اپنے ماحول کو تباہی کے دہانے کی طرف دھکیلتا گیا. وہی ماحول جو کبھی انسان کا محافظ تھا اب اس کی تباہی بنتا جا رہا ہے. آج گلوبل وارمنگ، اوزون کی تباہی، آبی فضائی، صوتی آلودگی اور شدید موسمی تبدیلیاں نہ صرف انسان بلکہ پوری دنیا کے لیے خطرہ بن چکی ہیں. ماحولیاتی آلودگی کی 4 بڑی اقسام ہیں. فضائی آلودگی. فضائی آلودگی کا ایک سبب درختوں کی کمی ہے. درخت فضا میں پھیلے ہوئے بہت سے زہریلے مادوں کو اپنے اندر جذب کر لیتے ہیں، لیکن جب ان زہریلے مادوں کی مقدار میں بے پناہ اضافہ ہو جاتا ہے تو اس سے فضا آلودہ ہو جاتی ہے، جس کے نتیجے میں یہ آلودہ فضا سانس کے ذریعے سے انسان اور جانوروں کے جسموں میں داخل ہو کر مختلف بیماریوں کا باعث بنتی ہے. فضائی آلودگی کا سب سے بڑا سبب کارخانوں اور گاڑیوں سے نکلنے والا دھواں اور زہریلی گیسیں ہیں. اس کے بعد زمینی آلودگی. کارخانوں کے زہریلے مادے، کوڑا کرکٹ، پلاسٹک کی تھیلیاں اور گندا پانی زمین کو آلودہ کرتا ہے. زمینی آلودگی کی وجہ جہاں زمین کی خوبصورتی متاثر ہوتی ہے، وہیں دوسری طرف گندگی کی وجہ سے مختلف بیماریاں بھی پیدا ہوتی ہیں. آبی آلودگی. پانی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. پانی کے بغیر کوئی جاندار زندہ نہیں رہ سکتا، لیکن جب فیکٹریوں اور کارخانوں کا گندا اور کیمیکل ملا پانی دریاؤں اور سمندروں کے پانی میں شامل ہوتا ہے تو یہ پانی کو آلودہ کر دیتا ہے، جو کہ آبی حیات کے ساتھ ساتھ انسانوں کو بھی مختلف بیماریوں میں مبتلا کر دیتا ہے. آلودہ پانی کی وجہ سے ہیضہ، ٹائیفائڈ، پولیو اور یرقان جیسی بیماریاں پھیلتی ہیں. صوتی آلودگی. شور یا آواز کی آلودگی بے ہنگم شور کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے. آواز کی آلودگی کی وجہ سے قوت سماعت متاثر ہوتی ہے. دماغی بیماریاں بھی شور کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں. ریل گاڑیوں اور بسوں کے ہارن کے علاوہ ریڈیو، ٹیلی ویژن اور لاؤڈ سپیکر کا بیجا استعمال بھی شور کی آلودگی کا باعث بنتے ہیں. اس کے بعد ہے ماحولیاتی آلودگی. ماحولیاتی آلودگی میں اضافے کی ایک وجہ آبادی میں بے پناہ اضافہ بھی ہے. ماحولیاتی آلودگی پر قابو پانا صرف حکومت کا ہی کام نہیں، بلکہ ہم سب کو اپنی حیثیت کے مطابق اپنے گھر، گلی اور علاقے کے ماحول کو صاف رکھنے میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. بیجا شور پیدا کرنے والی چیزوں سے اجتناب کیا جائے. پلاسٹک بیگ کم سے کم استعمال کیے جائیں. کوڑا کرکٹ اور کچرے کو جا بجا نہ پھینکا جائے. ماحولیاتی آلودگی پر قابو پانے کا ایک اہم ذریعہ شجرکاری ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم شجرکاری میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں، کیونکہ درخت قدرت کا بہت بڑا عطیہ ہے جو نہ صرف ہمیں آکسیجن فراہم کرتے ہیں بلکہ یہ کاربن ڈائی آکسائیڈ کو اپنے اندر جذب بھی کرتے ہیں. جو فیکٹریاں اور کارخانے اپنے گندے پانی کو ٹریٹ کیے بغیر نہروں، ندیوں اور دریاؤں وغیرہ میں پھینکنے، ان پر جرمانے کیے جانے چاہیے. ملک کے قومی اور صوبائی ماحولیاتی محکموں کو زیادہ متحرک کیا جانا چاہیے تاکہ وہ ماحولیاتی آلودگی پر قابو پانے اور ماحول کو آلودگی سے پاک رکھنے کے لیے ٹھوس اقدامات کر سکیں. جی تو اب آتے ہیں ان کی سرگرمیوں یعنی کہ اس کے اہم الفاظ اور ان کے معنی کی طرف. متوازن، معتدل آلودگی. گندگی، آبی، پانی کی، صوتی، آواز کی. شجرکاری، درخت لگانا. اجتناب، پرہیز. عطیہ، تحفہ، ٹھوس اور مضبوط. اہم الفاظ میں سے کوئی سے 5 لفظوں کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے. آلودگی سے بیماریاں پھیلتی ہیں. شجرکاری کرنا اچھا کام ہے. پھر اس کے بعد اجتناب، ہمیں کچرا پھیلانے سے اجتناب کرنا چاہیے. ٹھوس ثبوت کے بغیر کوئی کام نہ کریں. آبی آلودگی سے مچھلیاں مر جاتی ہیں. جی تو اس کے بعد ہے تفہیم. مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات لکھیے. اب یہاں پر ہم لوگ کچھ آلودگی جو ہے ماحولیاتی آلودگی سبق نمبر 16 اس کے مجھ سے سوالات کرتے ہیں. آلودگی سے کیا مراد ہے؟ جب آپ صاف ستھرے ماحول میں گندگی کو شامل کر دیتے ہیں تو اس سے آلودگی پیدا ہو جاتی ہے. نمبر 2، آلودگی کی کتنی اقسام ہیں؟ آلودگی کی 5 اقسام ہیں. سوال نمبر 3، فضائی آلودگی سے کیا مراد ہے؟ درخت فضا میں پھیلے ہوئے زہریلے مادوں کو اپنے اندر جذب کر لیتے ہیں. جب ان زہریلے مادوں کی مقدار میں اضافہ ہو جاتا ہے تو اس سے فضائی آلودگی پیدا ہوتی ہے. سوال نمبر 4، آبی آلودگی کسے کہتے ہیں؟ جب فیکٹریوں اور کارخانوں کا گندا پانی اور کیمیکل دریاؤں اور سمندروں میں شامل کر دیتے ہیں تو اس سے آبی آلودگی پیدا ہوتی ہے.
زمینی آلودگی کا مفہوم اپنے الفاظ میں بیان کیجیے۔ کارخانوں کے زہریلے مادے، کوڑا کرکٹ، پلاسٹک کی تھیلیاں اور گندا پانی زمین کو آلودہ کر دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد صوتی آلودگی، سوال نمبر 6، صوتی آلودگی سے کیا مراد ہے؟ شور یا آواز کی آلودگی بے ہنگم شور کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ ریل گاڑیاں، گاڑیاں اور بسوں کے علاوہ ریڈیو، ٹیلی ویژن اور لاؤڈ سپیکر کا بیجا استعمال شور کی آلودگی کا باعث ہوتا ہے۔ سوال نمبر 7، آلودگی کو کس طرح کم کیا جا سکتا ہے؟ ماحولیاتی آلودگی پر قابو پانے کا اہم ذریعہ شجر کاری ہے۔ ہمیں چاہیے کہ شجر کاری کا زیادہ سے زیادہ انتظام کریں اور ماحول کو صاف بنائیں۔ اب اس کے بعد ہے جن کاموں سے ماحول کی آلودگی بڑھتی ہے ان پر نشان لگائیں، جیسے کہ بے ہنگم شور، پھر اس کے بعد ہے پلاسٹک بیگ استعمال کرنا، نئے درخت نہ لگانا، اس سے بھی ماحول جو ہے وہ کافی آلودہ ہو جاتا ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ کا پھر درخت کاٹنا، پھر گندگی پھیلانا، دھواں چھوڑنے والی گاڑیاں، گندا پانی دریاؤں اور سمندروں میں پھینکنا۔ اس کے بعد ہے سبق کے کوئی سے 5 مشکل الفاظ لکھیے اور لغت کی مدد سے ان پر اعراب لگائیے۔ کاربن، پھر درخت، گندگی، دریا اور پلاسٹک۔ 5 ایسے الفاظ لکھیے جو 3 نقطوں والے حرف سے شروع ہوتے ہوں۔ پلاسٹک، پیدا، پھینکنا، پانی، پہنچاؤ۔ اس کے بعد حد کشیدہ الفاظ کے مترادف لکھ کر جملے دوبارہ لکھیے، جیسے آلودگی ماحول کے لیے اچھی نہیں ہے، تو آلودگی جو ہے وہ اس کا مترادف لکھیں گے، گندگی ماحول کے لیے اچھی نہیں ہے۔ شجر انسانوں کے دوست ہیں، درخت انسانوں کے دوست ہیں۔ سورج کی تپش سے ہر چیز جل رہی ہے، سورج کی حرارت سے ہر چیز جل رہی ہے۔ نمبر 4، ماحول کی حفاظت کرنا ہمارا فرض ہے، ماحول کی دیکھ بھال کرنا ہمارا فرض ہے۔ اب اس کے بعد ہے درسیل واحد جملوں کو جمع جملوں میں تبدیل کر کے لکھیے، جیسے درخت کو نقصان مت پہنچاؤ، درختوں کو نقصان مت پہنچاؤ۔ اس سال بہت بارش ہوئی، اس سال بہت بارشیں ہوئیں۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں۔ نیا پودا لگاؤ، نئے پودے لگاؤ۔ کوا کائیں کائیں کرتا ہے، کوے کائیں کائیں کرتے ہیں۔ پھر درسیل مذکر جملوں کو مؤنث جملوں میں تبدیل کر کے لکھیے، جیسے نمبر 1، نوکر کھانا لے کر آیا، نوکرانی کھانا لے کر آئی، تو اس سے ہم مؤنث میں بدل دیں گے۔ چچا جان اسکول میں پڑھاتے ہیں، چچی جان اسکول میں پڑھاتی ہیں۔ نمبر 3، یہ بیل بھورے رنگ کا ہے، یہ گائے بھورے رنگ کی ہے۔ نمبر 4، لڑکے ہنس رہے ہیں، لڑکیاں ہنس رہی ہیں۔ نمبر 5، دکان پر آدمیوں کا بھیڑ تھا، دکان پر عورتوں کی بھیڑ تھی۔ جی، تو اس کے بعد جو ہے اس کے مکمل ہونے کے بعد نظم قائم پاکستان رہے۔ جی، نظم قائم پاکستان رہے، اس کی جو ہے وہ اب پڑھائی کرتے ہیں، جو کہ صفحہ نمبر 68 پر 68 پیج پر ہے۔ پاکستان کے ہم متوالے عالی ہمت اور جیالے۔ ہم متوالے یعنی کہ سرشار اور مہمور، ہم پاکستان کے جو ہیں وہ مہمور ہیں، پاکستان کو سرشار کرنے والے ہیں، عالی ہمت، بہت زیادہ ہمت، اور جیالے یعنی کہ نڈر اور بہادر ہیں۔ ایک اللہ سے ڈرنے والے، جب تک ہم میں جان رہے، ہم سے وطن کی شان رہے، قائم پاکستان رہے۔ ہم ایک اللہ سے ڈرنے والے ہیں اور جب تک ہماری جان میں جان ہے ہم اس وطن کی شان بنے رہیں گے، کیونکہ ہم سے جو ہے یہ پاکستان قائم ہے۔ جب بھی ہم نے قدم بڑھایا، صحرا کو گلزار بنایا، گلزار کہتے ہیں گلشن کو، تو جب بھی ہم نے قدم بڑھائی یعنی کہ ترقی کی منزلوں کی طرف ہم چلے تو ہم نے صحراؤں کو جو ہے وہ گلشن یعنی کہ باغ بنا دیے۔ ہم پہ رہے رحمت کا سایہ اور محکم ایمان رہے، رحمت کا سایہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا سایہ ہمیشہ ہم پر رہے، اور ہمارا جو یقین ہے، جو ایمان ہے، وہ ہمیشہ قائم رہے۔ ہم سے اس وطن کی شان ہے قائم، یہ پاکستان رہے۔ کھلا رہے امید کا گلشن، بھرا رہے خوشیوں سے دامن۔ ہماری جو امید
امیدیں ہیں اس کا باغ ہمیشہ کھلا رہے اور ہماری خوشیوں کے دامن ہمیشہ بھرے رہے، علم سے ہر ایک ذہن ہو روشن، اللہ کا احسان رہے۔ اللہ تعالیٰ کا ہم پر یہ احسان ہمیشہ رہے کہ ہمارا ہر ایک ذہن یعنی کہ ہر ایک بچہ جو ہے وہ علم سے آشنا ہو، علم سے روشن اس کا ذہن ہو، ہم سے وطن کی شان رہے، قائم پاکستان رہے، ہم سے ہمیشہ جو ہے اس وطن کی، اس ملک کی شان رہے اور ہمیشہ یہ ہمارا ملک جو ہے وہ قائم اور آباد رہے۔ پرچم چاند ستارے والا جس سے ہے آنکھوں میں اجالا، پرچم چاند ستارے والا، ہمارے پرچم کے اوپر، جھنڈے کے اوپر جو چاند ستارہ بنا ہوا ہے تو کہتے ہیں اس کی روشنائی سے جو ہے وہ ہماری آنکھوں میں اجالا آ جاتا ہے، اپنی عزت کا رکھوالا لہراتا ہر آن رہے۔ تو ہمارا جو یہ جو پرچم ہے یہ اپنی عزت کا رکھوالا ہے، ہم جو ہے اس کی عزت کی رکھوالی کرنے والے ہیں اور یہ ہمیشہ لہراتا رہے، ہم سے وطن کی شان رہے، قائم پاکستان رہے۔ تو ہم سے جو ہے اس وطن کی شان ہمیشہ کے لیے رہے اور ہم جو ہے وہ ہمیشہ اس وطن کو قائم و دائم رکھیں۔ اب آتے ہیں اس کی مشق کی طرف جس میں ہے سرگرمیاں۔ اہم الفاظ اور اس کے معنی: متوالے، سرشار یا محمود، جیالے، نڈر یا بہادر، گلزار، گلشن، رکھوالا، محافظ، امید، آس، شان، عزت۔ اہم الفاظ میں سے کوئی سے 4 لفظوں کو اپنے جملوں میں استعمال کیجئے۔ متوالے، ہم پاکستان کے متوالے اور جیالے ہیں۔ شان، ہم اپنے وطن میں شان سے رہتے ہیں۔ امید، ہمیں اللہ سے امید، اچھی امید رکھنی چاہیے۔ رکھوالا، اللہ ہمارے وطن کا رکھوالا ہے۔ اس کے بعد ہم مدرجہ ذیل سوالات کے جو جوابات ہیں وہ ہم کریں گے، جیسا کہ نظم جو ہے وہ قائم پاکستان رہے، اس کے مختصر سوالات کے جوابات۔ سوال نمبر 1، ملی نغمہ کسے کہتے ہیں؟ جس میں وطن کے ترانے بولے جاتے ہیں۔ سوال نمبر 2، نظم کے شاعر کا کیا نام ہے؟ شاد امرتسری۔ سوال نمبر 3، نظم میں شاعر نے پرچم کے بارے میں کیا کہا؟ ہمارا چاند ستارے والا پرچم ہے جس سے ہماری آنکھوں میں اجالا ہوتا ہے، اس سے ہماری عزت اور وطن کی جو ہے وہ شان ہے۔ اب آتے ہیں درست لفظ لکھ کر بند مکمل کیجئے۔ کھلا رہے ڈیش کا گلشن، کھلا رہے امید کا گلشن، بھرا رہے خوشیوں سے ڈیش، بھرا رہے خوشیوں سے دامن، علم سے ہر ایک ذہن ہو ڈیش، علم سے ہر ایک ذہن ہو روشن، اللہ کا ڈیش رہے، اللہ کا احسان رہے، ہم سے وطن کی ڈیش رہے، ہم سے وطن کی شان رہے، قائم ڈیش رہے، قائم پاکستان رہے۔ اس کے بعد نظم کے ہم موازن الفاظ کی فہرست بنائیے۔ متوالے، جیالے، جان، شان، گلشن، دامن، اجالا، والا۔ پھر لفظوں کے کھیل کی طرف آتے ہیں۔ نظم میں سے کوئی سے 5 الفاظ لکھیں جو نون پر ختم ہو رہے ہیں: دامن، جان، شان، پاکستان اور احسان۔ دیے گئے الفاظ کے آخری حرف سے نیا لفظ بنائیے۔ امید، درست، قائم، ملک، دامن، ناشپتی یعنی کہ دامن کا جو نون ہے اس سے ہم نے ناشپتی بنایا، عالی کی چھوٹی یہ سے یمن اور ہمت کی تے سے تختی۔ خط کشیدہ الفاظ کے متضاد لکھ کر جملے جو ہیں وہ دوبارہ مکمل کیجئے۔ یہ لڑکا بہت سست ہے، یہ لڑکا بہت چست ہے، تو ہم اس کا متضاد لکھیں گے۔ یہ سوال مجھے بہت مشکل لگ رہا ہے، یہ سوال مجھے بہت آسان لگ رہا ہے۔ تم پتھر دل انسان ہو، تم نرم دل انسان ہو۔ نمبر 4، گھوڑا بہت کمزور تھا، گھوڑا بہت طاقتور تھا۔ ناصر امتحان میں ناکام ہو گیا، ناصر امتحان میں کامیاب ہو گیا۔ اس کے بعد ہے 5 سوالیہ الفاظ لکھیے اور ان سے جملے بنا کر لکھیے جن کے آخر میں سوالیہ نشان بھی لگائیں، جیسے کام، کیا تم آج اسکول کا کام کرو گے؟ تو یہ چونکہ سوالیہ جو جملہ ہے وہ ہے تو اس کے آگے جو ہے سوالیہ علامت بھی لگائیں گے۔ لاہور، کیا ہم لاہور جائیں گے؟ اس کے بعد سوالیہ علامت۔ سوال، کیا یہ سوال مشکل ہے؟ سوالیہ علامت۔ خوبصورت، کیا یہ محل خوبصورت ہے؟ اسکول، تم کب اسکول جاؤ گے؟ جی، تو اس کے بعد جو ہے وہ ہم آگے پڑھیں گے نور محل، اس کی پڑھائی کرتے ہیں۔ خوبصورت و دلکش عمارات کی تعمیر کروانے کی وجہ سے بہاولپور کا شاہ جہان کا لقب پانے والے نواب صبح صادق چہارم نے 1872 عیسوی میں نور محل کی بنیاد رکھی۔ نیک شگن کے لیے بنیادوں میں ریاست کا نقشہ اور سکے دفن کیے گئے۔ برطانوی انجینئر ہینان نے 12 لاکھ کی حتیر رقم سے 1875 عیسوی میں محل کی تعمیر کروائی۔
یونانی اطالوی اور اسلامی طرز تعمیر کا اختلاط، شاندار بیرونی حد و حال اور آرائشی اینٹوں کی خوبصورتی اسے فن تعمیر کی ایک منفرد عمارت بناتے ہیں۔ نور محل ایک وسیع و عریض باغ کے درمیان تعمیر کیا گیا۔ اس کا تعمیراتی رقبہ 44,600 مربع فٹ ہے۔ یہ 14 تہہ خانوں، 6 برآمدوں، 5 گنبدوں سمیت 32 کمروں پر مشتمل ہے۔ دال، ماش اور چاول کی آمیزش والے گارے سے بنا نور محل شاندار فرنیچر سے مزین ہے جو اتنے سال گزارنے کے باوجود قابل استعمال ہے۔ ٹھنڈک اور ہوا کے لیے اونچی چھتوں اور روشن دانوں کے علاوہ محل کی بنیادوں میں سرنگوں کا ایک جال بچھایا گیا جس میں پانی چھوڑا جاتا ہے اور مخصوص سمتوں پر بنے روشن دانوں سے ہوا گزرتی جو پانی کی ٹھنڈک لیے فرش میں نصب جالیوں سے محل کے اندر پہنچتی تھی۔ محل میں روشنی کے لیے 3 بڑے فانوس تھے جن پر روشن دانوں سے روشنی پڑتی تھی تو پورا محل جگمگاتا تھا۔ نور محل کے گائیڈ کے مطابق یہاں نصب فانوسوں میں لگے ہیرے چوری کرنے کی کوشش میں یہ فانوس گر کر تباہ کر دیے گئے۔ روایتوں کے مطابق یہ محل نواب صادق چہارم نے اپنی محبوب بیوی ملکہ نور کے لیے تعمیر کروایا تھا، لیکن ملکہ نور نے اس وسیع و عریض اور شاندار محل میں صرف 1 رات بسر کی۔ اگلی صبح وہ محل کی سب سے اوپر والی چھت پر گئیں تو محل کے باغات سے ملحق بستی ملوک شاہ قبرستان دیکھ کر نواب صاحب سے کہا، آپ نے میرے لیے قبرستان میں گھر بنوایا، میں یہاں نہیں رہوں گی۔ تاہم بعد میں نور محل کو شاہی مہمان خانہ کے طور پر استعمال کیا گیا۔ اپنے دور حکومت میں نواب صاحب نے اسے دربار کے طور پر بھی استعمال کیا اور جنگوں کے دوران اپنے درباریوں اور فوجیوں سے خطاب بھی کیا۔ حال میں موجود تصاویر بنو عباس کے خاندان کی بتاتی ہیں جو سمندر کے راستے پر برصغیر پہنچا اور ریاست بہاولپور قائم کی۔ اس کے علاوہ نوابوں کی تصاویر، تلواریں، ریاست بہاولپور کے ٹکٹ، سکے، اسٹامپ وغیرہ بھی سیاحوں کی دلچسپی کا باعث ہیں۔ پھر اس کے بعد ہے 1956 عیسوی میں ریاست بہاولپور کے انضمام کے بعد نور محل کو محکمہ اوقاف نے اپنی تحویل میں لے لیا۔ 1971 عیسوی میں اسے ریلیز پر جو ہے پاک آرمی کے حوالے کر دیا گیا۔ 12 اکتوبر 1997 عیسوی کو پاک آرمی نے نور محل 11 کروڑ 90 لاکھ روپے میں خرید لیا اور اسے آفیسر کلب کے طور پر استعمال کیا۔ بعد ازاں مرکزی ہال کو بحال کر کے عوام کے لیے کھول دیا گیا، جبکہ مشرقی ہال آفیسر میس کے طور پر استعمال ہو رہا ہے۔ ستمبر 2001 میں محکمہ آثار قدیمہ نے اسے تاریخی آثار میں شامل کر لیا۔ اب آتے ہیں سرگرمیوں کی طرف۔ اہم الفاظ اور ان کے معنی: شگون، نیک انجام، وسیع و عریض کشادہ، ملحق، ساتھ والا، نصب، لگے ہوئے، اختلاط، ملا جلا، مزین، سجے ہوئے، تحویل، سپردگی، انضمام، ملنا یا ضم ہونا۔ اہم الفاظ میں سے کوئی سے 5 لفظوں کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ تحویل: نور محل کو محکمہ نے اپنی تحویل میں لے لیا۔ نصب: فانوس میں ہیرے نصب کیے گئے۔ پھر اس کے بعد مزین: نور محل کو روشنی کے لیے خوبصورت فانوس سے مزین کیا گیا۔ وسیع و عریض: نور محل کا رقبہ بہت وسیع و عریض ہے۔ شگون: نیک شگون کے لیے بنیادوں میں ریاست کا نقشہ اور سکے دفن کیے گئے۔ اس کے بعد ہم درج ذیل سوالات کے جوابات لکھیں۔ نور محل کب اور کس نے بنوایا تھا؟ نور محل میں روشنی کے انتظام کے لیے کیا گیا تھا۔ جی تو اب جو ہے سوالات کے جوابات، مجھ سے سوالات کے جوابات دیجیے۔ سوال نمبر 1، نور محل کب اور کس نے بنوایا تھا؟ بہاولپور کا شاہ جہان کا لقب پانے والے نواب صبح صادق نے 1872 عیسوی میں نور محل کی بنیاد رکھی۔ نور محل میں روشنی کے لیے انتظام کیا کیا گیا تھا؟ محل میں روشنی کے لیے 3 فانوس تھے جن پر روشن دانوں سے روشنی پڑتی تھی تو پورا محل جگمگاتا تھا۔ اس کے بعد سوال نمبر 3، نور محل کا ڈیزائن کس نے تیار کیا؟ برطانوی انجینئر ہینان نے 12 لاکھ کی حتی رقم سے 1875 عیسوی میں اسے ڈیزائن کیا تھا۔ نور محل میں ٹھنڈک پہنچانے کا کیا بندوبست تھا؟ ٹھنڈک اور ہوا کے لیے اونچی چھتوں اور روشن دانوں کے علاوہ محل کی بنیادوں میں سرنگوں کا ایک جال بچھایا گیا جس میں پانی چھوڑا جاتا تھا اور اس سے ٹھنڈک پیدا ہوتی تھی۔ سوال نمبر 5، نور محل کا کل رقبہ کتنا ہے؟ اس کا تعمیراتی 600 مربع فٹ ہے۔ پھر ملکہ نے نور محل میں رہنے سے کیوں انکار کر دیا؟ اس کے محل کے سامنے قبرستان تھا تو اس نے نواب صاحب سے کہا، آپ نے میرے لیے قبرستان میں گھر بنوایا ہے، میں یہاں نہیں رہوں گی۔ پھر اس کے بعد ہے نور محل محکمہ اوقاف کی تحویل میں کب آیا؟ 1952 عیسوی میں ریاست بہاولپور کے انضمام کے بعد نور محل کو محکمہ اوقاف کے حوالے کر دیا گیا۔
نور محل کو تاریخی اثار میں کب شامل کیا گیا؟ ستمبر 2001 میں محکمہ آثار قدیمہ نے اسے تاریخی اثار میں شامل کر دیا۔ جی تو اب آتے ہیں سبق میں سے کوئی سے 5 مرکب الفاظ شناخت کیجیے، یعنی کہ دور حکومت، بہاولپور، نور محل، آثار قدیمہ اور وسیع و عریض۔ 5 ایسے الفاظ لکھیں جو الٹ لکھے جائیں تو بھی وہی الفاظ بنے: چھاچھ، ساس، لال، تبت اور بلب۔ جی تو اب آتے ہیں قائد کی طرف۔ اس میں اشارہ قریب وہ اسم جس سے کسی قریب کی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے، جیسے یہ، اس، ان، ادھر وغیرہ۔ اس میں اشارہ بعید وہ اسم جس سے کسی دور کی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے، جیسے وہ، اس، ان، ادھر وغیرہ۔ اس میں اشارہ قریب کے استعمال سے جملے بنائیے: یہ میری کتاب ہے، اس نے میری قلم توڑی، ان کے پاس بہت سی گاڑیاں ہیں، اسے کہو کل ضرور آنا، ادھر سے میز ہٹا دو۔ جی تو اب آتے ہیں اس میں اشارہ بعید کے استعمال سے جملے بنائیے: وہ کس کا بستہ ہے؟ تو اس کے بعد جو ہے وہ ہم لگائیں گے سوالیہ نشان۔ اس کے پاس بہت سے کھلونے ہیں، ان کا خیال درست ہے، اسے کل بخار تھا، ادھر سے چیزیں لاؤ۔ جی تو اب درس علم میں سے عرف، کنیت اور خطاب شناخت کر کے درست کالم لکھیے، جیسے کہ قائد اعظم، ابو بکر شاعر مشرق، گلو، کلثوم، نشان حیدر، سر، بنت حوا، ابو جہل، منی، اکو، ابن آدم، پپو، گاما اور شہید ملت۔ تو عرف جو ہے اگر ان میں سے ہم تلاش کریں تو گلو، منی، اکو، گاما اور پپو۔ کنیت کلثوم، بنت حوا، ابن آدم، ابو جہل اور ابو بکر۔ خطاب شاعر مشرق، سر، شہید ملت، قائد اعظم اور نشان حیدر۔ جی کلاس، تو اب یہ ہے کلاس 5 آپ کی جو اردو ہے برائے پنجم وہ مکمل ہو چکی ہے۔ اس میں آپ کو تمام اسباب کی ریڈنگ جو ہے وہ کروائی جا چکی ہے، کہانیاں پڑھ کے سنائی، اس کے سوال و جواب اور اس کی مشق بھی جو ہے کروائی جا چکی ہے۔ تو آپ گھر میں اچھے سے سب سے پہلے آپ اس کی کہانی کو پڑھیں گے، تلفظ کو بہتر کریں گے، اس کے بعد آپ اس کے سوال جواب اور باقی چیزیں جو ہیں وہ یاد کریں گے۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ اچھے سے جو ہے وہ اس کو یاد کریں گے۔ اوکے، اللہ حافظ۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، اپنی رائے کمنٹ کریں۔ ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔